بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیف الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین گرامی، آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی معاملات اور معمولات میں سے ایک پہلو کا ذکر کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین انسان تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، خیارکم خیارکم لأہلکم، کہ تم میں بہترین انسان میری نظر میں وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانے کے ساتھ بہتر برتاؤ کرتا ہو۔ میرے معزز ناظرین گرامی، آج کل ہمارا عجیب سا ایک معمول معاشرے میں چلا ہوا ہے کہ ایک آدمی اپنے دوست احباب کے لیے تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ دوستوں کے مجلس میں آئیں تو ان کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کے اخلاق اور اس کا رویہ انتہائی اچھا ہوتا ہے، لیکن جب گھر کے دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو گھر والوں کا خوف کے مارے جان نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا رویہ بنا ہوا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ فرمایا انسان کے خوش اخلاق انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر میں کیا معمول ہے اس کو دیکھو، اس سے اس کی پوری شخصیت کا علم ہو جاتا ہے کہ گھر پہ داخل ہو گیا، ذرا سی غلطی دیکھی، گھر والی سے پیٹنا شروع کر دیا، اس کے رویے میں ایسے سختی ہوتی ہے کہ والدین نے نکاح کر کے، والدین نے ان کا جو رشتہ آپس میں جوڑا تھا، اس میں کوئی محبت اور انس نظر نہیں آتی۔ یہ چیز ہمارے نبی کی سنت کے خلاف اور ہمارے بد اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اکیلے بیوی نہیں تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بہت زیادہ تھیں، 9 بیویاں تھیں۔ فرماتی ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کے نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول تھا کہ عصر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہر بیوی کے حجرے پہ تشریف لے جاتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ آج ان کی کیا ضرورت ہے، گھر میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی ان کی پریشانی تو نہیں ہے۔ اور پھر مغرب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے جس کی باری ہوتی تھی، اور فرماتی تھی کہ آپ کے رویے میں کسی بیوی کے حوالے سے بھی ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی کہ وہ زوجہ محترمہ یہ محسوس کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھ سے کم ہے اور مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر کسی بیوی کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہوتی تھی، فرماتے ہیں کہ اس ناراضگی کے باوجود اگر اس بیوی کی باری ہوتی تھی تو وہ باری کبھی کسی دوسرے بیوی کو نہیں دیتے تھے۔ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس کی باری میں اسی کے گھر رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت حضرت عائشہ سناتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت صفیہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ فرماتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے تھے۔ کہتی ہیں کہ حضرت صفیہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ مجھ سے تھوڑے سے ناراض ہو گئے، اگر آپ ان سے راضی کرا دیں، ان کو مجھ سے راضی کرا دیں تو میں آج کی باری آپ کو دے دیتی۔ کہتی ہیں کہ میں صفیہ کے اس دن کی باری میں صفیہ کے حجرے میں چلی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو تشریف لائے تو دیکھا کہ صفیہ وہاں نہیں ہے، اس کی جگہ میں ہوں، تو کہنے لگے عائشہ آج باری صفیہ کی ہے، آپ یہاں کیسی؟ تو میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دینا چاہیں۔ اب میری چاہت تو یہ ہے کہ ہر وقت آپ میرے ساتھ ہوں یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مواقع نکالتے ہیں۔ تو دیکھا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے پورا واقعہ سنا ہے کہ آپ کہیں میرے خیال میں صفیہ سے کسی بات پہ ناراض ہیں، تو صفیہ نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھر جائیں، آج میری باری ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ ان کو مجھ سے راضی کرا دیں اور آج کی باری میری آپ کی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اور صفیہ کے اس عمل پر بہت خوش ہوئے کہ دیکھیں انہوں نے درمیان میں واسطے کسی غیر کو نہیں بنایا، اپنے حرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو بنایا، اور بہت خوش ہوئے اس بات پر۔ تو حضرت عائشہ یہاں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 ناراضگیاں ہوں کسی بیوی کے ساتھ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق تلفی نہیں کرتے تھے، اس کی باری میں اس کے گھر رہیں گے، اس کی ضرورتیں اسی طرح پوری کرتے رہیں گے، ناراضگی اپنے جگہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے انتہائی دلجوئی فرماتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے یاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر تشریف لاتے تو بعض اوقات چار دیواری کے اندر میرے ساتھ دوڑ لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ دوڑ لگایا تو کہتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ ایک اور دن ہم نے دوڑ لگائی تو قصداً اپنے آپ کو پیچھے رکھا کہ میں جیتوں اور مجھے خوشی ہو، کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اور پھر اگلی مرتبہ جب دوڑے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیتے، اور کہتے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے اس دوڑ کا بدلہ لے لیا جس میں آپ جیتی تھی۔ تو یہ کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق، وہ بھی ہمارے کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ ہمارے پیار کے محتاج ہوتے ہیں، ہمارے محبت کے محتاج ہوتے ہیں، ہمارے اچھے رویے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ٹرینڈ بنا ہوا آج کل
کہ دوستوں کے لیے تو بڑے میٹھے اور گھر والوں کے لیے انتہائی کڑوے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں پہ اگر روب نہ رکھیں تو گھر والے خراب ہو جاتے ہیں، تو روب رکھنے سے بھی تو بعض مرتبہ گھر والے خراب ہو جاتے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، گھر والوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اور ہے کہ ان کی تربیت اچھی کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جو طور و طریقے سکھائے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے ان کی تربیت کی جائے۔ گھر بنتا ہے تربیت سے، گھر بنتا ہے محبت سے، گھر بنتا ہے تعلیم سے، گھر بنتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے سے۔ نفس روب جاننے سے کوئی گھر نہیں بنتا۔ یہ کوئی غلط کسی نے فارمولہ بتایا ہے اور یہ غلط فارمولہ ہے اور یہ شیطانی فارمولہ ہے۔ تو کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو، اپنے اہل خانے کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، خیارکم خیارکم لأہلکم، کہ بھائی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، بہترین ہو، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین انسان ہوں۔ تو اپنے نبی کی اس سنت پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔